بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو، جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پھٹ جائے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ دکھ سب کو نہیں ہوتا، دکھ صرف انہیں ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ کی تکلیف کی خبر بھی نہ ہو۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت تم کو محروم کر کے آزماتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہیں دے سکے۔ وہ تمہیں مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تم صرف اور صرف اسی کی حفظ و امان میں ہو۔ وہ تمہیں ٹھوکریں دے کر آزماتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ وہی ہے جو تمہیں سیدھی راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ مصیبتیں ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بہت سی مصیبتیں ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہیں، اصلاح احوال کے لیے ہوتی ہیں۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر، کبھی چپ رہنے پر۔ مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور خالق نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ مخلوق سے مانگنے میں انسان شرم محسوس کرتا ہے، خالق سے مانگنے میں بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ مخلوق جو دے گا وہ ناکافی ہوگا اور خالق جو دے گا وہ انصافی ہوگا۔ مخلوق کے دینے میں دیر بھی ہو سکتی ہے اور اندھیرے بھی، لیکن خالق کے دینے میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ جہاں تک رہ گئی بات معافی کی تو سجدے سے کر یا مر جا۔ روز محشر خدا بھی تجھ سے یہی کہے گا۔ جس کا دل دکھایا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تیری معافی نہیں بندیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام الواسع، اس کا مطلب ہے کشادہ اور وسیع۔ اپنے خیالات کو قابو کرنا بھی نیکی ہے، کیونکہ خیالات کی عجیب دنیا ہے۔ نیک ہو تو اللہ تک لے جاتے ہیں، برے ہوں تو بدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت ملے۔ یا اللہ تعالیٰ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کر دیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے
جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے، جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑو۔ نمبر 1، ہر مہینے میں 3 روزے۔ نمبر 2، چاشت کی نماز۔ نمبر 3، اور وتر پڑھ کر سونا۔ شکر کرنے والے۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر زیادہ توجہ فرمائے۔ فقیر نے کہا، خود کو ہجوم کی بجائے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، زیادہ توجہ پائے گا۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ فقیر نے کہا، وہ ایسے کہ میرا رب فرماتا ہے، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، لہٰذا تو بھی شکر کرنے والا بن جا اور زیادہ توجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار، تو میرے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے، میں تیری کمزور بندی ہوں۔ یا اللہ پاک، کوئی وسیلہ بنا دے میرے لیے کہ میری ساری پریشانیاں اور آزمائشیں دور ہو جائیں۔ تو میرا رب ہے، تو میرا ایک ہی تو رب ہے، ایک ہی تو میرا آسرا ہے، یا رحمان یا رحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک پیاری سی حدیث ہے، اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے اور جب گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، ثم آمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فرقہ واریت سے بچیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی کامیابی ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔